حضور کی خدمت میں ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا کہ بندہ نواز صوم و صلات کی پابند ہے، لیکن اس کے رویے سے اس کا ہمسایہ اذیت میں ہے، تو فرمایا وہ عورت جہنمی ہے۔ آقا فرماتے ہیں گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں 5 چیزیں سعادت مندی کی نشانیاں ہیں۔ بیوی موافق ہو، بھائی متقی ہو، بیٹے نیک ہوں، اور ان میں ایک فرمایا کہ اس کے پڑوسی اچھے ہوں، اور 5واں فرمایا کہ اس کا رزق اس کے اپنے شہر میں ہو۔ ہمسایہ دیوار کا ہے یا سرحد کا؟ اگر ہمسائے اچھے میسر نہ آئے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے، اور اگر کسی کو اچھے ہمسائے مل جائیں تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ابو حمزہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور ان کے بارے میں مشہور تھا، لوگ کہتے تھے کہ یہ نشہ بیچتے ہیں۔ وہ کوئی منشیات کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ جب وہ حدیث رسول بیان کرتے تو لوگوں پہ نشہ طاری ہو جاتا تھا۔ ابو حمزہ کا ہمسایہ اس کو بامر مجبوری مکان فروخت کرنا پڑا، اور اس نے باہر لکھ کے لگا دیا مکان برائے فروخت، اور نیچے اس کی قیمت بھی لکھ دی 2000 میرے مکان کی قیمت ہے، اور مزید لکھا کہ 2000 ابو حمزہ کی ہمسائیگی کا بھی لوں گا۔ تو لوگوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی تھی 4000 دینار دینے کے لیے، اور جب ابو حمزہ کو پتا چلا کہ میرا ہمسایہ مکان بیچ کر کے یہاں سے جا رہا ہے، تو آپ نے خادم کو 4000 دینار دیے اور فرمایا جلدی جاؤ اور یہ میرے ہمسائے کو دے آؤ، اور اس سے کہنا کہ یہ تو ویسے ہی رکھ لے لیکن مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ اچھا ہمسایہ بہت بڑی دولت ہے۔ حضور کی خدمت میں خاتون کا تذکرہ ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، لیکن زبان کا زہر کوبرا سانپ سے بھی زیادہ زہریلا ہے، تو فرمایا جہنمی ہے۔ اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ ہوا، معمول کی نمازیں ہیں، معمول کے روزے ہیں، لیکن اس کے رویے سے اس کا ہمسایہ خوش ہے، تو میرے نبی فرماتے ہیں وہ عورت جنتی ہے۔ جنت کا معیار کیا ہے؟ میٹھے بول، اچھے اخلاق۔ امام منذری الترغیب والترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، یہ 6 صدی کے محدث ہیں، حدیث کی معتبر کتاب ہے۔ حضور کی خدمت میں ایک جوان حاضر ہوا جس کا نام نامی اسم گرامی جابر بن سلیم تھا۔ حضور سے پہلی ملاقات تھی، اور اللہ نے اپنے محبوب کو یہ کمال بخشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں، کنا دے وچ رہندیاں مشری گول دیاں۔ میٹھی میٹھی باتیں سنی من میں اتر گئی، ایمان نصیب ہوا۔ جانے لگے تو حضور سے عرض کرتے ہیں آقا میرے دامن میں کچھ حکمت کے موتی ڈال دیجئے۔ جو ابھی ابھی ایمان لایا ہے اس کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ نماز پڑھا کرو، روزے رکھو، حج کے لیے نکلو، مال کے نصاب ہو تو زکات دو۔ جو ابھی ابھی ایمان لایا ہے اس کو سب سے پہلی نصیحت یہ ارشاد فرمائی، لا تسبن احدا
فرمایا جابر کسی کو گالی نہ دینا، اس کو اخلاق سکھائے۔ اور آپ فرماتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ ہمارے بچے بولنا سیکھتے ہیں تو گالیاں سیکھتے ہیں۔ ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے، والد بچوں کو گالیاں دیتا ہے، اور وہ بچپن میں سیکھی گالیاں کل بڑے ہو کر وہ والد کو بھی گالی دیتا ہے۔ فرمایا کسی کو گالی نہ دینا، اور میرے نبی کا فرمان ہے مرغے کو گالی نہ دو۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا۔ فرمایا مرغے کو گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، جنہیں استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں نہ ہوتا، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ فرمایا پسو کو بھی گالی نہ دو۔ تعلیم تو یہ ہے کہ کسی پر لعنت بھی نہ کرو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن مجھے غلام پہ غصہ آ گیا اور میں نے اس پہ لعنت کر دی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لعین وصدیقین کلا ورب الکعبہ، صدیق بھی ہو اور لعنت بھی کرے، رب کعبہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو آپ جی ہی جی میں شرمسار ہوئے اور اس غلام کو آپ نے کفارے کے طور پہ آزاد کر دیا۔ جابر کو حضور نے پہلی نصیحت فرمائی کہ کسی کو گالی نہ دینا۔ دوسری نصیحت فرمائی کہ جابر نیکی کو حقیر نہ جاننا۔ ہم لوگ گزر جاتے ہیں اس خیال سے کہ بھلا اس کا اجر کیا ہوگا۔ رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ایک بہت بڑے محدث دنیا سے گئے، کسی کو خواب میں ملے تو پوچھا سنائے صاحب کیسے ہیں؟ کہا جنت کا باغ ہے قبر، آسودہ ہوں۔ تو اس نے عرض کی کہ آپ کا کون سا عمل آپ کی بخشش کا سبب بنا؟ تو کہا ایک چھوٹا سا عمل۔ کہا وہ کیا؟ انہوں نے بتایا کہ میں ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا، سیاہی میں قلم ڈبویا، باہر نکالا، لکھنے لگا کہ اس پہ ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ فرماتے میں نے اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے، پیٹ کی پیاس بجھا لے میں پھر لکھ لوں گا۔ کہتے ہیں اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی اور اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ جابر کو حضور نے ایک اور نصیحت فرمائی کہ جابر بن سلیم جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ ہم سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں، مذہبی لوگ ہیں ہم، غریب آدمی ٹائم لینے آ جائے تو ہم ٹائم بھی نہیں دیتے، کوئی مسئلہ پوچھنے آ جائے تو ہم مسئلہ بھی نہیں بتاتے۔ انتہائی معذرت سے کہوں گا، ایک بندہ ڈسٹرکٹ منڈی بہاولدین سے چلا ہے، ایک کراچی سے چلا ہے، ایک پنڈی سے ہی چلا ہے، وہ لمبا سفر کر کے ہمارے پاس آیا ہے اور اس کی حیثیت کو دیکھ کر تسبیح دے کے مسجد کی نکر میں بٹھا دیا جائے کہ یہاں بیٹھ کے وظیفہ کرو۔ دیکھیے ہم جب کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں تو وظائف کی کوئی کمی نہیں ہوتی، 1.25 لاکھ مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے، استغفار پڑھنا ہے۔ ایک وظیفہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا ملتا ہے، وظائف کی تو کمی نہیں۔ وہ تو کوئی کندھا تلاش کرنے آیا تھا کہ جہاں سر رکھ کے وہ روئے، وہ من کا کوئی دکھڑا کہنے آیا تھا، لیکن اس کو نظر انداز کیوں کیا گیا کہ اس کے پاس صرف آنے جانے کا کرایہ ہے۔ وہ واصف علی واصف کہتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے۔ اس نے تو دل سے اپنا کہا تھا اور وہ جو ہے وہ عقیدت میں بیٹھ کے وظیفے میں مشغول ہے، لیکن اچانک اس نے اپنی آنکھوں سے ایک منظر دیکھا کہ ایک کلف لگے کپڑوں میں آیا اور اس کے آگے پیچھے خطام ہے، اور وہ سیدھا حجرے میں چلا گیا اور اندر سے آواز سنتا ہے کہ آپ کسی کے ہاں پیغام بھیج دیتے تو میں خود ہی آ جاتا۔ بتائیے اگر یہ رویے ہمارے ہوئے تو لوگوں کو دین کہاں سے ملے گا؟
اور جو باہر بیٹھ کے وظیفے میں مشغول تھا اس کے دل پہ جو نشتر اور تیر چلے اس کا مداوع کس نے کرنا تھا؟ جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہو. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عیدگاہ کی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں. سرے راہ کھلا میدان آیا. بچے عید کی خوشیوں میں مسرور تھے، لیکن ایک جانب عجیب تماشا تھا. ایک بچہ ہے، تن پہ جو پیرہن ہے وہ پھٹا ہوا ہے، آنکھیں نمناک ہیں. حضور گزرے کہ اس بچے کو دیکھا تو قدم رک گئے اور فرمایا بیٹے آپ کیوں رو رہے ہو؟ شاید کہ وہ حضور کو پہچان نہ سکا. عرض کرتا ہے کہ فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے کہ شہید ہو گئے. میں یتیم ہو گیا، ماں بیوہ ہو گئی. ماں نے دوسرا نکاح کر لیا. ستیلے باپ نے میرے مال پہ قبضہ کر لیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا. تو آقا فرماتے ہیں بیٹے کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے، فاطمہ تیری بہن لگے، علی تیرے چچا لگے اور حسن و حسین تیرے بھائی لگے. وہ بچہ کہتا ہے اگر یہ سارے رشتے میرے ہیں تو مجھے اور چاہیے بھی کیا. حضور عیدگاہ نہیں گئے، اس بیٹے کو لیا، گھر تشریف لے آئی، اس کو کھانا دیا، لباس دیا، پھر انگلی تھامی اور عیدگاہ کی طرف تشریف لائے. سرے راہ جب کھلا میدان آیا نا تو وہی بچے جو عید کی خوشیوں میں مسرور تھے اور اس کے تن پر قیمتی لباس دیکھا اور اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی تھام کے عیدگاہ کی طرف جا رہا تھا تو پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کسی نے کہہ دیا بھائی جان ابھی تو رو رہے تھے. اب فخر سے کہتا ہے میں بھوکا تھا مجھے کھانا ملا، میں ننگا تھا مجھے لباس ملا، میں یتیم تھا مجھے ابو جی محمد ملے، عائشہ ماں ملی، فاطمہ بہن ملی، علی چچا ملے، حسن و حسین بھائی ملے. وہ کہتا ہے اب بھی میں رہوں. جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے. امام راضی ایک یتیم کا تذکرہ کرتے ہیں. جب اس کا والد دنیا سے چلا گیا تو ماں کے تن پہ جو قمیض تھی وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی. ماں سے کہتا ہے ماں اگر رخصت دو تو چچا سے آپ کے لیے قمیض نہ لے آؤں. ماں نے کہا بیٹے تو عرب کی روایت سے واقف نہیں، تیرا چچا تجھے قمیض نہیں دے گا دھکے دے گا. بچپنے کی معصومیت تھی کہ محبت میں ماں سے الجھ بیٹھا. کہتا ہے ماں کیوں نہیں دے گا، میرے والد کا بھائی ہے، بہت سارے حق بنتے ہیں. جب ضد بڑی تو ماں نے اجازت دے دی. یہ بچہ چچا کے دروازے میں آیا، دستک دی. چچا کے بیٹے باہر آئے اور یہ ان سے باتیں کرنے لگا. اس نے کیا کہا ہوگا کہ چلو باہر کھیلنے چلتے ہیں، یا کوئی کل کا پروگرام بنانے گیا تھا. نہیں دوستو، وہ کیا کسی مفکر نے کہا تھا کہ غریب کی جوانی جنگل کا پھول اور سردیوں کی چاندنی یوں ہی بیکار جاتی ہے. غریب کو تو جوانی میں بال سنوارنے کا بھی موقع نہیں ملتا. یقیناً اس نے کہا ہوگا کہ تمہاری چچی کے تن پہ جو قمیض ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے اور میں سوالی بن کے تمہارے دروازے پر آیا ہوں. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ چچا بھی آ گیا. چچا نے بھتیجے کو دیکھا تو کیا پچھلا بھائی یاد آ گیا؟ نہیں. کیا آنکھیں نمناک ہوئی؟ نہیں. کیا دل میں کوئی گداز اترا؟ نہیں دوستو. کیا شفقت کے لیے اس نے بازو پھیلائے؟ نہیں میرے بھائی. اس نے اپنے بچوں کو کمرے میں بھیجا اور یتیم کو دھکا دیتے ہوئے کہتا ہے منحوس پلٹ جا، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے میرے بچے یتیم نہ ہو جائیں. آپ گینا دل ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. آقا فرماتے جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے. یہ دکھتا ہوا دل لے کے واپس پلٹا. سرے راہ حضور کے غلام سے ملاقات ہوئی. اس نے کہا بچے کیوں رو رہے ہو؟ کسی نے مارا؟ کسی نے دل دکھایا؟ کہا ہاں مجھے عرب کی تلخ ہواؤں نے رلا دیا.
میں یتیم ہوں، دھکے کھا کے آیا ہوں۔ تو کہا بیٹے گھبرا نہیں، اس دنیا میں وہ آ گیا ہے جو دکھیوں کے دکھ بانٹتا ہے، جو بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ کہا میرے نبی محمد دنیا میں جلوہ گر ہو چکے ہیں، اس وقت حرم میں بیٹھے ہیں، جاؤ جو مانگو گے وہ عطا کریں گے۔ یہ بچہ گھر آیا، ماں نے کہا بیٹے تجھے منع کیا تھا۔ کہا ماں تو نے سچ کہا، لیکن ماں عرب کا معاشرہ ابھی اتنا بھی بے رحم نہیں ہوا۔ سنا ہے ماں ایک ایسا ہے جو جھڑکتا نہیں، ایک ایسا ہے جو جھولی بھرتا ہے۔ ماں کہتی بیٹے وہ کون ہے؟ اس نے کہا زمانہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتا ہے۔ جب حضور کا نام سنا تو ماں چونک سی جاتی ہے۔ کہا بیٹے نہیں جانے دوں گی۔ کہا ماں کیوں نہیں جانے دو گی؟ تو والدہ کہتی سنا ہے جو اس سے ملتا ہے وہ اپنی باتیں بھول جاتا ہے اور اس کے دین دھرم کو قبول کرتا ہے۔ اس نے کہا ماں میں نے قمیض لینی ہے، دے دے گے ٹھیک، نہیں تو لوٹ آؤں گا۔ یہ بچہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس پہ کچھ تقاضے بنتے تھے، مانگنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں نا۔ سائل ہمارے دروازوں پر بھی آتے ہیں اور کیا کچھ نہیں ہمیں کہتے، سیٹھ صاحب، شیخ صاحب، مولانا صاحب، کاروبار کے لیے دعائیں، بچوں کو دعائیں، پھر مٹھی آٹا یا 2 آنے ملتے ہیں۔ اس بچے پہ تقاضا بنتا تھا پہلے یتیمی کا داغ دکھاتا، پھر اپنوں کے رویے بتاتا، پھر سرے راہ ملنے والے حضور کے غلام کی کہانی چھیڑتا کہ میں نے سنا ہے آپ کے بارے میں، آپ بڑے رحیم ہو، بڑے کریم ہو، مہربان ہو، جو مانگو عطا کرتے ہو۔ اتنا تو حق بنتا تھا، لیکن دوستو اس بچے نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اس نے آگے کہا جناب والا میں نے آپ کے دین کو قبول نہیں کرنا، میں آپ سے ایک قمیض لینے آیا ہوں۔ میری ماں کے تن پہ جو قمیض ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے۔ حضور ناراض نہیں ہوتے، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، اتارتے ہیں اور اس یتیم کو عطا فرما دیتے ہیں، اور پھر یوں بازو پھیلا کے فرمایا آجو بیٹے میں محمد کے سینے سے لگ جاؤں، جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے مجھے ایک اور نصیحت ارشاد فرمائی۔ جابر بن سلیم کسی کو شرمندہ نہ کرنا، یہ بھی اخلاق سے گری ہوئی بات ہے اور ہم قدم قدم پہ کرتے ہیں۔ دیکھیں بھائی انسان کی فطرت میں بھول جانا ہے۔ کوئی بندہ مرنے سے پہلے آ جائے، ہاتھ جوڑ کے کہہ دے کہ یا اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، یہ اس کا وعدہ ہے کہ جو میری چوکھٹ پہ 2 آنسو لے آتا ہے میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دیتا ہوں۔ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہروے منزل ہی نہیں۔ جو گناہ چھوڑ دیتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے، وہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا جس کا نام کفل ہے۔ کفل کسی شریف آدمی کا نام نہیں، بہت بڑا بدماش ہے، اور اس کی بدماشی کیا ہے، وہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے 60 دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خریدا، خلوت میں اس کے پاس گیا، دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ کفل سمجھتا تھا کہ میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بے غیرت ہوتی ہے، لیکن یہاں برستے آنسو دیکھے تو قدم رک گئے۔ سوال کرتے کہ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کفل میں شوق سے نہیں آئی، مجھے بھوک تیرے تک کھینچ لائی ہے، مجھے غربت تیرے تک کھینچ لائی ہے۔ یہاں ایک جملہ عرض کروں گا، جب مالدار لوگ، جب سرمایہ دار لوگ، جب وڈیرے لوگ غریبوں کا حق نہیں نہ دیتے تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ یہ ڈائمنڈ منڈیاں، یہ بازار حسن، یہ کوٹھے، یہ کنجریاں اس وقت بنتی ہیں جب ہم ان کا حق نہیں دیتے۔ آج فخر ہے کہ بہت بڑے جگیردار ہیں، بہت بڑے زمیندار ہیں، تجوریاں خزانوں سے بھری ہوئی ہیں،
اور ان کے ہم نے منہ بھی کھولے ہیں، پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں، معاشرے میں ہم دریا دل مشہور ہے، لیکن دولت کہاں لٹاتے ہیں؟ جہاں نفس کو حظ ملتا ہے۔ میں ایک دیہاتی ہوں، ہمارے دیہاتوں میں میلے ٹھیلے کا ماحول ہوتا ہے، کتوں کی لڑائی آئی تو 50,000 وہاں دے دیا، کرکٹ میچ آیا تو 1,00,000 کا انعام وہاں دے دیا۔ جہاں نفس کو حظ ملا ہم نے دولت کا منہ وہاں کھولا، اور جہاں دولت لٹانے سے رب راضی ہوتا ہے، اس کی رحمتیں برستی ہیں، وہاں غفلت کی پٹی۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر، فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں، کچھ بک گئی ہیں دوستو گندم کے سیر پر، اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ اور محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں، کبھی پانی میں بہ گئے تو کبھی ملبے میں دب گئے۔ اور اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، دولت وہاں جہاں دولت لٹانے سے رب راضی ہوتا ہے، اس کی رحمتیں برستی ہیں۔ ہمارے گجرانوالہ دھلا چوک میں ایک بوڑھا دن دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھا کے دوڑ لگاتا ہے، نحیف تھا، 2 قدم چلا کہ لوگوں نے پکڑا اور خوب زد و کوب کیا، اور بعد میں سوال کیا کہ بوڑھے یہ جرت کیوں کی؟ تو وہ بوڑھا رونے لگا، وہ کہتا ہے 1 ہفتہ ہو گیا مجھے اس چوک میں آ کے کھڑا ہوتا ہوں مزدوری کے لیے، اور مجھے بوڑھا سمجھ کے لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ہفتہ ہو گئے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، آج ان کی بھوک دیکھی نہیں گئی تو چوری پہ جو ہے وہ آمادہ ہوا، اور دولت یہاں لٹاؤ۔ یہ نوائے وقت میں ایک خبر چھپی تھی، کمالیہ کی بیٹی وہ شادی کے قابل تھی، ایک رشتہ ملا، ادھر سے بارات آ رہی ہے، ادھر بیٹی والے تیاریوں میں تھے، ہمسائیگی میں سے کسی نے شرارت کی کہ جس کے گھر میں آ رہے ہو وہ اپنی بیٹی کو چند جوڑوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں دے سکتا، بارات وہیں سے واپس چلی گئی تھی۔ بتاؤ اس بیٹی کے دل پہ جو کچوکے اور زخم لگے تھے اس کا مداوع کس نے کرنا تھا؟ چاندی اتر آئی بیٹیوں کے بالوں میں، مفلس کو پھر امید ہے کہ بارات آئے گی، اور کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا، جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا۔ اور اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، غریبوں کی بیواؤں کی بیٹیاں گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں، تم کتوں کی لڑائی پہ پیسے لٹا رہے ہو، تم ہجڑوں پہ دولت لٹا رہے ہو۔ اگر دولت لٹانے کا شوق ہے تو معاشرے میں پھیلے ہوئے دکھ دیکھو، یتاما مساکین پہ دولت لٹاؤ تاکہ تم خدا کی رحمتوں کے مستحق ٹھہرو، لیکن دولت وہاں دی جہاں نفس کو حظ ملا۔ جب اس بیٹی نے کہا کفل مجھے بھوک تیرے تک کھینچ لائی ہے، یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا، دل کے آئینے پہ چوٹ لگی، کفل رونے لگا، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں بہن مجھے معاف کر دے، تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا، اور میرے لیے دعا کر کہ میں بڑا ہی کتا انسان ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ بیٹی گھر چلی گئی اور ادھر تقدیر کا قلم چل گیا، اسی رات کفل کو موت آ گئی۔ صبح ہوئی تو زمانے نے کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ وہ معاف کر کے راضی ہوتا ہے۔ بھائی ہمیں بھی عادت ڈالنی چاہیے۔ حضور کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور عرض کر دی طہرنی یا رسول اللہ، طہرنی یا رسول اللہ، طہرنی یا رسول اللہ، طہرنی یا رسول اللہ۔ 4 دفعہ کہا آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے۔ حضور نے اس کا جرم پوچھا تو اس نے کہا کہ میں شادی شدہ ہوں، مجھ سے زنا کا ارتکاب ہوا، میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ اور یہ حضور سے جب اس نے عرض کیا تو حضور فرماتے ہیں یہ گناہ تو نے کیا ہے، اس کی سزا بھی تیرے لیے ہے، اس بچے کا کوئی قصور نہیں۔ حضور نے اس کو مہلت دی، اس نے بچے کو جنم دیا، پھر 2 سال اس کو دودھ پلایا، 2.5 سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہے، اس کو سنسار کیا گیا، پھر خود حضور نے جنازہ پڑھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا یہ بڑی بدکار عورت تھی، تو میرے نبی فرماتے ہیں عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے، اگر غلطی ہو جائے تو ہم معافی نہیں کرتے۔ یار مثال کے طور پہ بندہ گناہ چھوڑ کے مسجد میں ہی آنا ہے نا اس نے، تو ہم کہتے ہیں لو 100 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی، وہ پائی تینوں مسجد اراکی نے وہایا، اسی اللہ نے جس اللہ نے تمہیں دکھایا ہے۔ کبھی ہم کہتے چور چوری چھوڑ دیتا ہے، ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا، جوتے چرانے آئے ہو۔ وہ یار وہ آ گیا مسجد کی آبادی کا سبب بنا ہے،
ہمیں خوش ہونا چاہیے تھا. میں شکرگڑھ پونڈری پہ ایک گاؤں میں حاضر ہوا تو وہاں جو محلے کی مسجد تھی نا، وہاں نماز تو بڑی دور کی بات ہے، اذان پڑھنے کے لیے کوئی بندہ نہیں ملتا تھا. یہ مسجدوں کی حالتیں ہیں. اقبال جب اندلس گیا، قرطبہ مسجد جس کے 1400 ستون ہیں، اسے اجڑا دیکھا تو اقبال وہاں پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا کہ رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے. کل تلک جس ساکی کے گردش میں پیمانے رہے، خیر تو ساکی سہی مگر پلائے گا کسے، اب نہ میں کشبہ کی رہے نہ میں خانے رہے. اقبال کہتا ہے وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اور مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے. اللہ کے گھر تو ویران ہے. اگر کسی کی پیشانی میں سجدوں کا نور ٹپک رہا ہے، وہ اللہ کے گھر میں حاضر ہے، ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم شرمندہ کرتے ہیں. جب اللہ معاف کر دیتا ہے تو ہمیں بھی عادت ڈالنی چاہیے. علامہ سعدی لکھتے ہیں، شارح مسلم مفسر قرآن، ایک بوڑھے کا تذکرہ کرتے، وہ ہر سال حج کے لیے جاتا تھا. ایک دفعہ کسی نوجوان کو ان کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا. اللہ کے گھر میں پہنچے تو بوڑھے نے لبیک کہا. عاطف سے آواز آئی لا لبیک، کہ بوڑھے تیرا کوئی حج نہیں. جو ساتھ نوجوان تھا وہ چونک سا گیا. اس نے کہا بابا جی آواز نہیں سنی؟ تو کہا بیٹے یہ آواز میں 70 سال سے سن رہا ہوں. تو وہ جوان کہتا ہے کہ بابا جی آپ پھر بھی آتے ہو؟ اب کلیجہ پھٹنے لگا. رو کے کہا کہ بیٹے بتا اس در کے علاوہ کوئی اور در ہے جہاں جا کے میں دامن پھیلاؤں؟ بس اتنا کہنا تھا کہ رحمت خدا بندی جوش میں آئی. عاطف سے آواز آتی ہے کہ جا بوڑھے ہم نے تیرے 70 کے 70 حج قبول کر لیے. وہ معاف کرتا ہے بھائی، ہمیں بھی آدر ڈالنا چاہیے. کسی کو فرمائے شرمندہ نہ کرو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں صحابہ نماز کے لیے کھڑے ہیں. بالکل جماعت کا ٹائم تھا کہ کسی کی ہوا خارج ہو گئی. جماعت کا وقت ہے، ظاہر ہے وہ فوری اٹھے گا اور جا کے وضو بنائے گا. جو وہاں سے نکل کر وضو کے لیے جائے گا سبکی تو محسوس کرے گا نا، شرمندہ تو ہوگا نا. لیکن دیکھیے بھائی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے اسی وقت عرض کرتے ہیں کہ حضور اگر اجازت ہو تو ہم سب جا کے وضو نہ کریں. اللہ اکبر. میرے نبی فرماتے ہیں بہت اچھے. وہ سارے اٹھ کے گئے اور وضو بنا کے آئے. اب کیا خبر کہ کس کی ہوا خارج ہوئی؟ تو شرمندگی سے بچایا.